رسول اللہ یا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں بارگاہ احدیت میں دعا کریں پروردگار عالم بانی مجلس جناب علی رضا شاہ صاحب توفیقات میں، عزت میں، معرفت میں، رزق میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ان کے بیٹے کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے۔ پروردگار ان کے گھر کے جملہ مرحومین مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس مجلس کا بہترین اجر ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ پروردگار ان کے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے تو حق طبیب فطرس شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں اور جو کسی عذر کے سبب نہیں آ سکے، پروردگار جو حاجات اپنے قلوب میں رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار وارث زمانہ کا چل ظہور فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لے محمد وعلی تھوڑی زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ درمیان میں جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفاق۔ صلوات پر محمد وآلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات پر محمد و آلہ صلی علی محمد فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے عبادت سمجھتے ہوئے اس گھر کے شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھیں حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان میکدہ ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ابراہیم کے امتحان اور اس کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہید میں زیادہ وقت صرف ہو ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت کے 5 12 14 بیج میں آسانی سے بول سکوں اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے ابراہیم سے کلمات کے ذریعے امتحان لیا فَأَتَمَّهُمْ تو ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی حاصل کی جیسے ہی ابراہیم نے امتحان پاس کیے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ابراہیم میں نے آج سے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا میرے سامنے زیرک سامعین تشریف فرما ہیں اور میں بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر پیدر پہ نتائج آپ مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں خدا اس سے مخاطب ہے جو ابراہیم کا بھی رسول ہے بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے وہ چہروں سے حیرت دور کرے اور نور مودت پھیلائیں تاکہ معروضات ہدیہ کرنا آسان ہو جائے خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں ابراہیم کے بلکہ لفظ بدلوں تو شاید لطف و بالا ہو جائے خدا ابراہیم سے مخاطب نہیں ابراہیم کے مولا سے مخاطب ہے سب لوگ یہاں پہ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ اور ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو جس کا حصہ تھا بات اس وقت پہنچ گئی پاک سیدہ آپ سے راضی ہوں جو مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں میں اندر سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ان سے میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں زبان کٹوا کے بھی بولتا رہا ہوں اور تو زبان رکھ کے بھی چھپ بیٹھا رہا ہوں میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا اور ابراہیم کو میں نے آزمایا ہے کلمات کے ذریعے اور ابراہیم نے 100% نمبر حاصل کیا جیسے ہی ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہوئے میں نے فوراً اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا اس آیت میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو خدا کرے میری بات ضائع نہ ہو اور اس لطیف تبرک کو لطیف اذہان محسوس کریں ایک تو خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے امتحانات کے بعد ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا ہے دوسرا خدا یہ بھی بتا رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں تم نہیں بنا سکتے
جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. انی جاعلک، بے شک بے شک. میں نے بنا دیا ہے. اللہ نے ابراہیم کی امت سے نہیں کہا کہ ابراہیم نے کامیابی پالی ہے اب تم اسے امام بنا دو. نہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے کامیابی حاصل کی. انعام یہ ہے کہ میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہے. امام نہیں بنا دیا ہے، صرف انسانوں کا امام بنا دیا ہے. آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. میرے مصطفیٰ سے پہلے انبیاء کی فہرست میں سب سے بڑے نبی ہیں ابراہیم. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کلمہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، خلیل الرحمن بھی ہیں. یہ سارے عہدے رکھنے کے بعد خدا نے امامت دی ہے، اور وہ بھی انسانوں کی. انسانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کا امام بننے کے لیے کم از کم ابراہیم ہونا ضروری ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف انسانوں کی امامت کے لیے ابراہیم ہونا ضروری ہے، اس کا کیا ہونا ضروری ہے جسے خدا نے کائنات کا امام بنا دیا؟ یہ قرآن ہے، حضور حدیث تو ہے نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. قرآن ہے حضور، قرآن ہے، اللہ کا پاک قرآن ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. اور پھر خدا قرآن میں یہ بھی اعلان کر رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں میدان قیامت میں پکاروں گا بھی تو امام کے ذریعے پکاروں گا. یہ آیت ہزاروں مرتبہ اپنے خطباء سے، واعظین سے، علماء سے، ذاکرین سے سنی ہے. جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو چپ بیٹھا رہے. ورنہ علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جائے. جو پہلو میں ہدیہ کر رہا ہوں، جو زاویہ میں پیش کر رہا ہوں، مل کے بندر بندری سوالک نارو آداری. خدا ارشاد فرما رہا ہے میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے. 14 صدیوں کے ہزار مسائل ہیں جن کا حل پیش کرنے لگا ہوں. لکھ لکھ کے کتابیں سیاہ کر دی گئی ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں، لیکن جو دلیل غری کے تقسیم دینے لگا ہے اس کے بدلے میں صرف آپ کے دل کی دعا چاہیے. یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جس حدیث کا رخ علی کے گھر کی طرف ہو وہ جوانوں کو ضعیف لگنے لگتی ہے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے. تو میں نے حدیث نہیں پڑھی حضور کے کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے. میں نے تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ کوئی سند کا انکار کر. اللہ کا پاک قرآن ہے، ترجمہ جا کے آپ گھر میں پڑھ لیجئے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے. میں نے کہا 14 صدیوں کے مسائل ہیں جن کا حل پیش کرنے لگا ہوں. میں تمہیں پکاروں گا امام کے ذریعے. تو اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں خدا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار جس طریقے سے تو ہمیں محشر میں پکارے گا، اجازت دیتا ہے کہ دنیا میں اسی طریقے سے ہم تجھے پکارا کریں. مالک جب تو امام کے ذریعے پکار رہا ہے تو ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم جب تجھے پکاریں علی کے ذریعے پکاریں. حق ہے نا حضور؟ ورنہ خدا کو یہ سوچ کے کرتا ہوں تیرے حیدر پہ سجدہ، علی نہیں اللہ مگر اللہ تو علی ہے. ادھر آ جائے، ادھر مجلس تھوڑی بیلنس ہو جائے. ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے محمد محمد. کچھ مومنین تب تک باہر کھڑے رہتے ہیں
جب تک ان کی مرضی کی داد سنائی نہیں دی۔ منتظر رہتے ہیں کہ اچھا یہاں تک آ گئی، چلو پھر چلتے ہیں۔ لیکن بہت سی باتوں سے ہو سکتا ہے کوئی محروم بھی رہ جائے۔ سب سے بڑی محرومی ہے ان کا ذکر سن کے چہرے پہ آنے والی رونق کا حصہ تھا استاد حاجی۔ جی جی یہ جو وقت گزرتا ہے یہ گزر جاتا، بے شک، یہ پھر دوبارہ نہیں آتا، اور یہ جو رونق ہے یہ چہروں کی رونق یہ درج کر لی جاتی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، میدان محشر میں لوگ جا کے دیکھیں گے کہ ادھر سینکڑوں ہزاروں اور آگے اعمال موجود ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں صرف آپ کے چہرے کی مسکراہٹ رکھی ہے۔ جی اس لیے ان لمحوں کو ضائع نہ کیا کیجیے۔ اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ جیسے ہی خدا نے امامت کا اعلان کیا، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مسافر کو جو بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو اور اسے تبرک مل جائے اور اسے یہ بھی احساس ہو کہ گھر میں بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جس کا حصہ تھا اسی کا تبرک، ہائے یہ تبرک جس کا حصہ تھا اسی تک پہنچا۔ بالکل جی، بالکل ایسے ہی جیسے بندہ مسافر ہو اور بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو، اور جاتے ہی تبرک میں کچھ ایسا مل جائے کہ دل باغ باغ ہو جائے، اور گھر میں یہ بھی احساس ہو کہ گھر میں بچے بھی بھوکے بیٹھے اور عطا گر بھی کریم نظر آ رہا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان ہے بیٹا۔ ہاں، ایسا ذکر سن کے خاموش بیٹھنا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، تو اس حوصلے کو بھی داد دینی چاہیے۔ تو میں ممبر سے داد دیتا ہوں جی، بندہ کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے، جی جو ماحول چل رہا ہے اسی کو فالو کر لیتا ہے۔ میں گفتگو کو کل کی گفتگو سے متصل کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت کہ ابراہیم نے امتحان دیے تھے، بدلے میں ابراہیم نے خدا سے 3 چیزیں مانگی۔ صرف امتحان نہیں دیے، اللہ کا گھر بھی تعمیر کیا۔ بدلے میں جو ابراہیم نے مزدوری میں 3 چیزیں مانگی ہیں، تینوں کا ذکر قرآن میں۔ پہلی شے کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو بھی اپنا مسلمان ایکنالج کر۔ اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ابراہیم کے ان لفظوں کا ترجمہ یہ کروں کہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ ابراہیم ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد، صاحب کلمہ، صاحب شریعت ہونے کے بعد، خلیل اللہ ہونے کے بعد، وہ کون سا اسلام ہے جو ابھی پیچھے رہتا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ایکنالج کر اپنی بارگاہ سے کہ میں اور اسماعیل تیرے سچے مسلم، اور صرف ہمیں ہی ایکنالج نہ کر، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں بھی ایک گروہ کو ایکنالج کر کے وہ بھی تیرے مسلم ہیں۔ یہ پہلی طلب تھی ابراہیم کی۔ دوسری طلب ملاحظہ فرمائیے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ خدا جانے کے پروردگار کی نگاہ میں ابراہیم کے یہ جملے کتنے قیمتی ہیں کہ قیامت تک قائم رہنے والی کتاب میں خدا نے انہیں محفوظ کر لیا۔ پہلی طلب مسلم ہونے کی ایکنالجمنٹ، دوسری طلب وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں ایک رسول مبعوث کر، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ،
جو کیا کرے؟ ان میں ایک رسول مبعوث کر جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کو پاک کرے۔ جو ابراہیم نے مانگا ہے خدا نے صرف دیا نہیں، یہ لفظ ابراہیم کے جو قرآن میں ہے، ابراہیم نے کیا مانگا؟ ایسا رسول مبعوث کا جو آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرے۔ خدا نے انہی لفظوں میں جواب دیا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول مبعوث کیا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دے رہا ہوں۔ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جب نبی کو مبعوث کیا تو وہ یہ چاروں کام کر رہا تھا۔ وہ آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا تھا، وہ لوگوں کو پاک کر رہا تھا۔ نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ میں، آیہ تطہیر اتری ہے مدینہ میں، تو پھر مانیے آیہ تطہیر پاک کرنے نہیں آئی، پاک لوگوں کا تعارف کروانے آئی ہے۔ ورنہ کہیں آپ مضاف بھی پاک کرتا ہے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں فرمایا، اگر آپ غور کرتے تو لطف تو بالا ہو جاتا۔ نبی مبعوث ہوئے ہیں مکہ میں، آیہ تطہیر اتری ہے مدینہ میں، تو مکہ میں کیسے پاک کر رہے تھے؟ جو خود ہی مدینہ میں پاک ہو رہے، تو خود اگر مدینہ میں پاک ہوئے ہیں تو جواب دیجئے کہیں آب مضاف بھی پاک کرتا ہے؟ خود پاک ہوگا تو پاک کرے گا۔ ابراہیم نے نبی مانگا، خدا نے دیا۔ اچھا یہ نہ سمجھیے گا بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ جو اونچی بات سننے آئے ہیں اونچی آواز نہیں، ان کے لیے ہے یہ تبرک۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ابراہیم کے کہنے پہ مصطفیٰ کو نبی بنایا گیا۔ ابھی تو اللہ کا ابراہیم کو خلق کرنے کا ارادہ بھی نہ تھا جب یہ نبی تھے۔ تو پھر ابراہیم کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کی دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم کہیں گے تو مصطفیٰ نبی بنیں گے۔ ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نبی ہیں، دعا مانگ کے چاہتے ہیں کہ میری بات بھی شامل حال ہو جائے۔ یہ نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے درود پڑھنے سے ان کی حویلی میں رحمت اترے گی۔ حویلی میں رحمت اتر رہی ہے، درود کا مطلب ہے کہ پروردگار رحمت تو تو نے یہاں ہی اتارنی ہے، ہماری دعا بھی شامل حال کر لے۔ ہماری تمنا بھی یہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے اپنی ذریت میں نبی مانگا۔ میری ساری گفتگو بھول جائیے گا، اس ایک پیغام کو جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے پھیلائیے، ہم بھی دیکھیں جواب کہاں سے آتا ہے۔ بہت دے چکے ہم جواب حضور، ہم بھی دیکھیں جواب کہاں سے آتا ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر جواب نہیں آتا۔ سوال میں کر رہا ہوں، کہیں سے جواب آئے تو مجھ تک پہنچائیے گا ضرور۔ منہ مانگی قیمت لے لیجیے گا مجھ سے، کہیں سے آ جائے جواب۔ ابراہیم نے، اور بات ساری قرآنی ہے، ابراہیم نے نبی مانگا، خدا نے نبی دیا۔ جن صفات کے ساتھ مانگا انہی صفات کے ساتھ دیا۔ لیکن اگلی بات باکمال ہے کہ جب خدا سے ابراہیم نے نبی مانگا تو صفات خود بتائے، اور
جب ابراہیم کو کہا تجھے امام بنایا، قال ومن ذریتی، جو بات میں نے روکی تھی میں دوبارہ آپ کو لے کے پلٹ رہا ہوں، دینے والا عطا گر کریم ہو، تبرک مرضی کا ہو، تو پھر لینے والا صرف خود ہی نہیں لیتا، لینے کے بعد یہ بھی کہتا ہے میرے بچوں کے لیے بھی۔ تبرک امامت کا مل رہا تھا، دینے والا کریموں کا خالق تھا۔ جیسے ابراہیم کو خدا نے کہا میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے، فوراً ابراہیم نے جھولی پھیلائی، ومن ذریتی، میرے بچوں کے لیے بھی۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امامت۔ بس ابراہیم کا یہ کہنا تھا میرے بچوں کے لیے فوراً آواز توحید الا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم یہ امامت ہے، یہ ظالموں تک نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری ذریت میں وہ امام بنیں گے جو عادل ہیں۔ جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری ذریت میں امام بناؤں گا، اور ساتھ یہ سند بھی ہے کہ جنہیں بناؤں گا وہ عادل ہوں گے۔ میں پوری امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی ہیں خدا سے۔ استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ ابراہیم نے 3 چیزیں مانگی خدا سے، تینوں خدا نے دی۔ ابراہیم نے کہا ایکنالج کر ہم مسلمان ہیں، تو خدا نے ایکنالجمنٹ دی۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت میں نبی بنا، تو خدا نے مصطفیٰ بھیجا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے امام بھی مانگے تھے، بتاؤ ابراہیم کی اولاد میں وہ امام کہاں ہے؟ سوال جائز ہے یا نہیں حضور؟ سوال جائز ہے۔ حیدر یہاں سے کہنا ہوتا ہے بھائی، منہ سے نہیں۔ ابراہیم نے نبی مانگا تو خدا نے دیا، تو ابراہیم نے امام بھی مانگے تھے اولاد میں، بتاؤ وہ امام کہاں ہیں؟ بتا بھی دو گے تو دکھانے پڑیں گے کہ عادل ہیں۔ کسے خبر عدالت کیا ہے؟ کسے معلوم کہ عدالت کیا ہے؟ بہت سے الفاظ ہیں جو سوائے شیعوں کے آپ کو کہیں سننے کو ملیں گے۔ لفظ عدل کہیں سننے کو نہیں ملے گا، لفظ عصمت کہیں سننے کو نہیں ملے گا، لفظ عزا کہیں سننے کو نہیں ملے گا، لفظ صلوات کہیں سننے کو نہیں ملے گا۔ تجربہ کر لیجئے، کسی محفل میں جا کے کہیے صلوات، آگے سے چپ کی سلامی نہ ملے تو پھر مجھے یہ لفظ یہاں کے ہیں، یہ لفظ یہاں کے ہیں۔ تجربہ کر لیجئے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کہنے کی بہت قریب آگے گفتگو کیا جی بسم اللہ بسم اللہ۔ لوگ لفظ عادل سے واقف نہیں، ہم نے صرف امام نہیں مانے، عادل بھی مانے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عادل ہو اور پھر معصوم نہ ہو۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی اگر کچھ غلط کرے گا تو ظالم ہے۔ عادل وہ ہے جو کبھی کچھ غلط نہ کرے، اور جو کبھی غلط نہ کرے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اولاد ابراہیم میں وہ معصوم امام کون سے ہیں؟ ہمارے رہنے دیجئے۔ ہائے ہائے ہائے، عدل بتاؤں عدل کسے کہتے؟ 2 جملوں میں عدل بتاتا ہوں۔ کیا کہتے؟
خدا کی قسم لوگ صرف عادل ہی کو سمجھ لیں تو عصمت سمجھ میں آ جائے. ایک عادل امام کا جملہ آپ کو سناتا ہوں. علی کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا چنا ہوا تھا. علی نے کھانے کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا. جب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں اور عدالت سمجھا رہا ہوں. علی نے دسترخوان کی طرف دیکھ کے فرمایا جب میرے سامنے 2 کھانے رکھے جائیں تو میں لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا. یہی حق تھا جس انداز سے آپ نے سنا. پاک سیدہ آپ سے راضی ہوں. محمد کی بیٹی آپ کی معرفت میں. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. یہ ہے عدالت. میں خدا کی قسم عدالت سنانے لگوں ساری رات گزر جائے. کیا کہنے اور سنیں گے عدالت. علی بیت المال میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہے اور جھاڑو ایک طرف رکھ کے زمین کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں زمین گواہ رہنا میں نے تیری حیثیت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں لادا. گھر جا کے سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے. نہیں جملہ ہدیہ کروں. جملہ آپ کے باب شعور کے باہر میں نے روکا ہے. زمین گواہ رہنا کہ میں نے تیری حیثیت سے زیادہ تجھ پہ بوجھ نہیں لادا ہے. جو تراب کی کیپیسٹی کو جانتا ہے اسے ابو تراب ہونا چاہیے. تو تراب کی کیپیسٹی سے واقف ہے. کیسے کہوں اعمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب علی کے ذکر سے فرصت نہیں. علی آباد ہے جو علی کا بھیجا ہوا رزق کھا کے آیا ہے. آپ کو ماں کے اس مقدس دودھ کی قسم, آپ کو آپ کے باپ کی شرافت کی قسم جو امام بارگاہ کی دہلیز تک آپ کو لایا ہے. آپ کو آج یہاں تاریخی نعرہ لگانا ہوگا تو شاہ نجف کے دربار میں پہنچانا ہے. کلیجوں سے آواز حیدری. عدالت میں کون سی ڈائمنشن دکھاؤں عدالت معصوم. کیا ایک شخص کھڑا گھوڑا بیچ رہا تھا. اب یہ عدالت کا یہ رخ بھی دیکھیے. پہلے علی کا ایک جملہ سن لیجیے. علی فرماتے ہیں بات اتنی اونچی ہے کہ اسے دھیمی آواز ہو تو لطف آئے. اتنی اونچی بات کیا کہنے یا علی. ساری رات سجدہ شکر میں گھرا رہنا چاہیے شیعہ کو کہ علی جیسا امام ملا. واہ 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 بے شک. بندہ کھڑا ہے گھوڑا بیچ رہا ہے. اچھا علی جہاں سے گزرتے تھے اور ہجوم دیکھتے تھے علی وہاں رکتے ضرور تھے. ہادی ہے. جانتے ہیں کیوں رکتے تھے؟ کہ کہیں بہکا نہ رہا. واہ 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 سبحان اللہ. میرے سامنے خدا کی قسم اس وقت اتنے واقعات ہیں کہ کہاں کہاں گروہ موجود تھا, لوگ اکٹھے تھے اور وہاں علی رکے اور علی نے کیا کیا. لیکن اس وقت ایک جملہ سن لیجئے عدالت کے اعتبار. لوگوں کا ہجوم ہے اور درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی بات ہے اور وہ گھوڑا بیچنا چاہ رہا. اور جو شخص آتا ہے وہ قیمت بتاتا ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اتنے کا گھوڑا ہے جتنی یہ قیمت مانگ رہا. ایک شخص آگے بڑھا. اب علی گزر رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ. علی نے لوگوں کا ہجوم دیکھا, علی رک گئے. اب علی بھی دیکھ رہے ہیں, علی کا غلام بھی دیکھ رہا ہے. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا گھوڑا اتنے کا ہے نہیں جتنے کا تو بیچ رہا ہے.
اس نے کہا پھر اچھا ایسا کرو مفت لے جاؤ. اس نے کہا مفت کیسے لے جائیں؟ اس نے کہا مفت کیسے لے جائیں؟ اس نے کہا اس کے منہ میں لگام ڈال دو, پشت پہ زین کس دو, مفت لے جاؤ. عدالت سمجھا رہا ہوں حضور, عدالت سمجھا رہا ہوں. منہ میں لگام ڈال دو, پشت پہ زین رکھ دو, مفت لے جاؤ. اب جو آگے بڑھتا ہے پیچھے آ جاتا, گھوڑا قریب ہی نہیں آنے دیتا. جب کافی لوگوں نے اپنا اپنا ہنر آزما لیا, علی نے اپنے غلام سے کہا جا اس کے منہ میں لگام ڈال اور پشت پہ زین کس. آرام سے علی نے کہا اور اطمینان سے غلام چلا. ہائے 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 ہائے. اس جملے پہ باہر والے بھی اگر ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جائیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. آرام سے علی نے کہا, عادل سمجھا رہا ہوں, اطمینان سے غلام چلا. اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ غلام کیا کرتا ہے. غلام آگے بڑھا, غلام نے منہ میں زین لگام کسی, پشت پہ زین رکھی. جس کا گھوڑا تھا وہ پریشان تھا کہ اب گھوڑا گیا. غلام نے دیکھے گا پریشان نہ ہو, مجھے علی نے بھیجا ہے. اب یہ مالک تو مطمئن ہو گیا, اور جو لوگ پہلے اپنا اپنا ہنر آزما رہے تھے سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. کب سے گھڑ سواری کر رہا ہے, یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ جب بہت لوگوں نے سوال کیے اطمینان سے, علی کے غلام نے دائیں سے بائیں دیکھا اور دیکھے گا میں تو کبھی گھوڑے پہ بیٹھا ہی نہیں, اور مجھے تو پتا ہی نہیں کہ گھوڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور ان کا پھر تو نے لگام کیسے کسی اور زین کیسے رکھ دی اور اطمینان کہاں سے آیا؟ کہنے لگا اطمینان کا سبب یہ ہے کہ میرے امام نے زندگی میں کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہو. پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر, اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا آتا ہے, تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ اس نے کہا مجھے میرے پاس کوئی ہنر نہیں, گھڑ سواری تو میں نے کبھی کی نہیں, مطمئن اس لیے ہوں کہ میرے امام نے کبھی کوئی ایسا مجھے حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر. لوگ حیران ہیں کہ امام صادق کے کہنے پہ امام کا غلام تندور میں کیسے کود گیا. وہ جانتا تھا امام نے ایسا حکم دیا ہی نہیں جو میرے بس سے باہر ہو. آج معیار سمجھ میں آیا, اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ معیار مجھے صرف خدا میں دکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کسی نفس کو ایسی تکلیف دیتا ہی نہیں جو اس کے بس سے باہر. یہ ہیں اس خدا کے نمائندے, یہ ہے امام. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے.
ایسے امام ہوں تو لے آئیے، ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ 12 ہی ماننے ہیں۔ ہمیں دیر میں ایسا ملا ہی نہیں۔ یہ 12 اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ بس 12 ہی ماننے ہیں، 13ویں کی گنجائش نہیں تھی۔ گنجائش تھی، 13واں ایسا تھا ہی نہیں۔ علم پروردگار میں بس 12 تھے۔ یہ عدالت ہے۔ کیا کہنے خدا کی قسم، عدالت ہی کی کہانی اتنی طویل ہے کہ کوئی کتاب دنیا کی نہ پڑھی جائے، بس اپنی کتاب عقل کا مطالعہ کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کتاب کہاں سے خریدیں اور پڑھنا نہیں آتا۔ یہ وہ کتاب ہے جو خدا نے ہر بندے کو دے کے بھیجا، کتاب عقل کا مطالعہ۔ میدان کربلا ہے، زہرا کا بیٹا تنہا ہے، اور ہزاروں، عدالت دیکھیے گا، ہزاروں جنات کا لشکر لے کر زعفر گزر رہا ہے۔ زعفر نے دیکھا امام تنہا ہے، زعفر اترا۔ اس نے ایک جملہ امام سے کہا ہے، جو جواب امام نے دیا ہے وہ بتائے گا کہ امام عادل کسے کہتے ہیں۔ مولا مجھے حکم کیجئے۔ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ مولا میں کربلا کا تختہ الٹ دوں۔ امام نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا، زعفر میں امام عادل، یہ تجھے نظر آتے ہیں، تو انہیں نظر نہیں آتا۔ میں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہے عدل۔ یہ تجھے نظر آتے ہیں تو انہیں نظر نہیں آتا۔ میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہے عدالت۔ خوشحالی میں عدالت اور ہے، مصیبت کے وقت عادل رہنا یہ اور ہے۔ زحمتیں آپ کی تمام ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، محمد کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بس یہاں اکٹھے ہونے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے رونا، کہ کسی طرح مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو جائے۔ میں اب عشرہ اولیٰ میں تو ہر ممبر پہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، اور تقریباً اب ہر مجلس میں کہتا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ رونا کب بند کریں، تو میرا جواب یہی ہے، شیعہ رونا کیسے بند کرے؟ محمد کی بیٹی چپ نہیں کرتی۔ جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہہ دے، محمد کی بیٹی راضی ہے۔ کبھی وہ سزا خانے میں آتی ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کے روتی ہے، پھر وہ سزا خانے میں آ جاتی ہے۔ علماء متقدمین نے لکھا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نا، جہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں وہاں علی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے مستورات داخل ہوتی ہیں وہاں سیدہ کھڑی ہوتی ہیں، آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں، انہیں سلام بھی کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کے عزادار کو اور کیا چاہیے؟ زہرا کا بیٹا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کل جہاں سے میں نے مصیبت کی ابتدا کی تھی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ، جاتے ہوئے حسین ابن علی نے سید الساجدین سے کچھ گفتگو کی ہے۔ سجاد جب شام کے سفر سے واپس آنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ سینے پہ ہاتھ حسین کا شکرانہ ہے۔ دیکھیے حسین ابن علی نے کیسے یاد کیا ہے، سجاد جب شام کے سفر سے واپس مدینہ آنا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔
اور جانتے حسین نے کیا کہا؟ سلام کیسے کہنا؟ سجاد میرے شیعوں کو اکٹھا کر کے کہنا شیعتی ما ان شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعو جب پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مجلس کی روحانیت دیدنی ہے خدا کی قسم۔ شیعتی ما ان شربتم ریاض بن فذکرونی، شیعو جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اور کہیں کسی مسافر کا ذکر سننا یا شہید کی بات سننا تو سب سے پہلے مجھ پہ گریا کر۔ اگلی بیعت جو حسین نے کہی ہے وہ خدا کی قسم ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ سجاد میرے شیعوں کو یہ بھی کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، ایسیو کاش تم سارے کربلا میں اس وقت موجود ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقیل طفل فابا ان یرحمونی، تو شیعہ تم دیکھتے کہ میں نے کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، انہوں نے کتنی حقارت سے میرا سوال ٹھکرا۔ مرحبا مرحبا، یہی حق ہے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے کا جس انداز سے آپ دے رہے۔ مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے آوازیں بلند ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کی حسرت پوری ہو۔ میں نے کئی مرتبہ مجلسوں میں کہا ہے کہ جتنی عزاداری ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں یہ علم کس امام نے بنایا، یہ تازیہ کس امام نے بنایا، یہ ذوالجناح کس نے نکالا۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا تھا، اس لیے ہوتا ہے کہ ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری عزاداری، مجھے غربت حسین کی قسم، ساری کی ساری عزاداری علی کی بیٹی کے ایک لفظ کا جواب ہے۔ سنو گے عزاداروں، وہ لفظ کیا ہے؟ حسین جیسے غریب بھائی کی لاش کے قریب سے بندھے ہوئے ہاتھ لے کے مجبور بہن گزر رہی تھی اور کچھ نہ کر سکی، بس پلٹ کے علی کی بیٹی نے اتنا کہا واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت۔ یہ ساری عزاداری علی کی بیٹی کی حسرت کا جواب۔ مرحبا مرحبا مرحبا، پاک سیدہ گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے آپ کے گھر کی غربت پہ روتے۔ آ گیا زہرا کا بیٹا کربلا میں، بس زیادہ طویل مصائب نہیں۔ حسین ابن علی کی ذوالجناح کی شبیہ تیار ہے اور ساتھ ایک گہوارہ بھی تیار ہے۔ گہوارہ کس کا؟ اصغر کا۔ اصغر کا گہوارہ کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں آغا مہدی لکھنوی لکھتے ہیں کہ اصغر نے صرف 2 موقع ایسے ہیں جب بابا سے گفتگو کی۔ 2 موقع ایسے ہیں جب اصغر نے اپنے غریب بابا سے گفتگو کی۔ ایک موقع وہ ہے جب حسین ابن علی نے اصغر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو نکالنے کے لیے، جو گھر سے رونے آیا ہے اس کے لیے ہے جملہ، اصغر کے گلے سے تیر نکالنے کے لیے زہرا کے لال نے ٹیلے پر اپنی ابا کو بچھا کے اصغر کو لٹایا تھا۔ اس وقت اصغر بابا سے بولا اور بول کے کہا بابا بابا تیر بعد میں نکالنا، پہلے ابراہیم و اسماعیل کو آواز دے۔ اور جب زہرا کے لال نے تیر میں ہاتھ ڈالا، تاریخ مقتل کہتی ہے ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے کہا اسماعیل چلیں، ہم اور ہیں، یہ اور ہے۔ اور پہلا موقع کون سا تھا؟ جب اصغر نے بابا سے بات کی۔ یہ خدا کی قسم درد کا پہلو سننے کے لائق ہے اور کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ علی اصغر حسین کی گود میں تھے، زہرا کے لال کی طرف دیکھ کے علی اصغر نے کہا، آغا مہدی لکھنوی کہتے ہیں علی اصغر نے کہا بابا 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 مجھے میدان میں لے چلنا۔ اصغر تو 6 ماہ کا ہے، اصغر اتنے چھوٹے بچے بھی میدان میں لڑنے جاتے ہیں۔ بابا لڑوں گا نہیں، مر جاؤں گا بابا میدان میں۔ غیرت مند کا غیرت مند بیٹا تھا۔ اب اصغر کا درد سنیے، چھوٹے سے دل میں درد کیا تھا۔ بابا مجھے میدان میں مر جانے دے۔ اصغر کو سینے سے لگا کے، جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اصغر کو سینے سے لگا کے زہرا کے غریب بیٹے نے کہا اصغر مرنا کیوں چاہتا ہے؟ بابا میں جانتا ہوں جو مجھے اٹھاتی ہے اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ بابا کربلا سے شام تک مجھے کون اٹھائے گا؟
बाबा मुझे यही मर जाने दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। असगर को करबला में तलवार से गढ़ा खोद कर, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के। कल मैंने बताया था दफन और गाड़ने में क्या फर्क है। शहीद यार जंग का एक शेर है, वो शेर नहीं दर्द का पहाड़ है। वो फरमाते हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता। खुदा जाने कौन समझा इस तरह। हुसैन लाशाए असगर पे डाल दीजिए अबा, मलाइका की इबादत में फर्क आता है। अकबर मारा गया, कासिम की लाश पामाल हो गई, औनो मोहम्मद दूर जा गिरे, असगर के गले में तीर लग गया। अब करबला की सरजमीन पर अकेला रह गया था हुसैन। ज़हरा का बेटा खैमे में आया, सब बीबियों को सलाम किया। सलाम करने के बाद शाम की मुसाफिरा से कहा, ज़ैनब तू शरीकतुल हुसैन है, ज़ैनब मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, ज़ैनब मेरे बाद सज्जाद की हिफाजत करना। अल्लाह करे ये दर्द आप महसूस कर सके। ज़ैनब मेरे साथ वादा कर, मेरे बाद सज्जाद की हिफाजत करेगी। अली की बेटी ने सैयद साजिदीन की ऐसी हिफाजत की है कि तारीख दर्द कहती है कि जालिम इकट्ठे आए हैं खैमे में सैयद साजिदीन को मारने के लिए। 30 फौजी खंजर लेके उस छोटे से खैमे में आ गए जिसमें गैरतों का मारा हुआ मुंह के बल जमीन पे गिरा हुआ था। तारीख दर्द कहती है 30 फौजी खंजरों के वार करते थे। अल्लाह करता ये सज्जाद को मार देते, उस खैमे में अली की बेटी ना होती। ये खंजरों के वार करते थे, अली की बेटी कभी दाएं हाथ में रोकती थी, कभी मातम करके जुमला सुनो ना, कभी बाएं हाथ में रोकती थी। और जब इनके वार पड़े, अली की बेटी ने अपने आप को सज्जाद पे गिरा दिया। पहले ज़ैनब का गला कटेगा। मुझे शहादत का एक जुमला कहने दीजिए, सिर्फ एक जुमला, फिर शबीले आज ले आइएगा, जी भर के मातम कीजिएगा। जो पीछे मोमिन बैठे हुए बैठे रहे, अभी मुझे शहादत का एक जुमला कहने दे। करबला की सरजमीन पे अकेला था ज़हरा का करीब। हुसैन इब्न अली जख्मी हो गए थे। उमर साद मलाउन में जीने जुलजना पे हुसैन बैठे थे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख को यहां से खुश्क ना भेजे। उमर इब्न साद ने 30,000 के दस्ते को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक दस्ते के हाथ में तलवारें दी, दूसरे के हाथ में नेज़े दिए, तीसरे के हाथ में पत्थर दिए, चौथे के हाथ में गुर्ज दिए। इसी जुमले पे शबी आ जाएगी। ये चारों के चारों दस्तों ने हुसैन इब्न अली को घेरे में ले लिया। जो दाईं तरफ खड़े थे वो तलवार का वार करते थे। ज़हरा का बेटा बाईं तरफ गिर जाता था, हुसैन बाएं गिरते थे, बाईं तरफ वाले नेज़ा मारते थे। ज़हरा का बेटा दाएं गिर जाता था,